ہمارے لیے جو یہ معتبر کلام لکھا ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ اپنے پاس رکھیے، اپنے ساتھ لے کر آئے کریں۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 9واں باب اور اس کی 61ویں اور 62ویں آیت دیکھیں گے۔ دوبارہ سے آپ کے گوش گزار کر دوں، مقدس لوکا کی معرفت دیکھا گیا انجیلی بیان 9واں باب اور اس کی 61ویں اور 62ویں آیت۔ کلام لکھا ہے، ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا سنا بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہالیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہالیلویا۔ یہ ایک ایسا مبارک وقت ہے کہ پچھلے سال خدا نے ہمیں بڑی برکات سے نوازا، زندگی دی، صحت دی، بہت سی مشکلات بھی آئیں، پرابلمز بھی آئیں، بیماریاں بھی آئیں، لیکن سب سے بڑی مہربانی یہ ہے خدا کی کہ ہم زندہ سلامت خدا کے حضور اس وقت موجود ہیں۔ ہالیلویا۔ آئیے شکر گزاری کی ایک اچھی سی تعلیم کا تحفہ فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج مضمون ہے آگے کی طرف دیکھنا۔ کیا جی مضمون؟ آگے کی طرف دیکھنا۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس اپنی زبان مبارکہ سے فرما رہی ہے۔ انہوں نے یہ با آواز بلند یہ خوبصورت بات کہی کہ ہل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہیں دیکھنا، پھر ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ ہل پر ہاتھ رکھ کر کہاں دیکھنا ہے؟ آگے دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا، کیونکہ ہل چلانے والے کسان اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ آج بہت سے جدید دور آگے ہل چلانے کے ٹریکٹرز ہیں اور طرح سے کھیتوں کی تیاری کر لی جاتی ہے، لیکن چلتا ہل ہی ہے، اور ہل ہی نے کھیت کو تیار کرنا ہے جس کے اندر بیج بویا جاتا ہے اور بیج اگ کر فصل بنتا ہے، اور فصل میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے فصلیں اگتی رہیں گی، اور اگر فصلیں اگتی رہیں گی تو کھیت تیار ہوتے رہیں گے، اور اگر کھیت تیار ہوتے رہیں گے تو یسوع کی یہ بات ہمیشہ یاد کی جاتی رہے گی کہ ہل پر ہاتھ رکھ کر آگے دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ پرانے زمانے میں ابھی ایون دن پچھلے کوئی 20-25 سال پہلے تک جو ہل ہے وہ سادہ طریقے کے ساتھ جوتا جاتا تھا۔ 2 بیل، اس کے پیچھے ان کے اوپر ایک شتیر اور ان سے جڑا ہوا ایک اور شتیر پیچھے کی طرف آتا تھا۔ یہ کراس کا لائٹ نشان بنتا تھا، لیکن پیچھے جو آتا تھا اس کے نیچے ایک تلوار نما ایک اوزار لگا ہوتا تھا،
اور جو ہل چلانے والا کسان ہے وہ اس اوزار کے اوپر کھڑا ہوتا تھا. ہاں جی، وہ بیلوں کو چلاتا ہے، بیل آگے کی طرف دھکا لگاتے ہیں اور کسان اس کے اوپر کھڑا وزن ڈال کر وہ جو اوزار ہے، ہل ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کر ریگاریاں بناتا، سترے بناتا. اور پھر آپ نے فصلیں لگی ہوئی دیکھی ہوگی. ان فصلوں کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ایسے سمیٹری میں ہوتی ہے، لائنیں بڑی سیدھی ہوتی ہیں. اگر کسان ہل پر ہاتھ رکھا ہے، بیل آگے کی طرف زور لگا رہے ہیں اور وہ دائیں بائیں یا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، دو نقصان ہوں گے. پہلا نقصان یہ ہوگا، سترے ٹیڑھی میڑھی ہو جائیں گی، سمیٹری نہیں رہے گی، ترتیب نہیں رہے گی. اور فصل اگر ٹیڑھی میڑھی ہوگی ہو تو اس کو فصل نہیں کہتے، کھیت نہیں کہتے، اس کو جنگل کہتے ہیں. تو کھیت اور جنگل میں فرق ہے. اسی طرح وہ اگر اوزار جو ہے وہ اکھڑ جائے تو بیل بھی نقصان، بیلوں کو بھی چوٹ لگے گی اور کسان کو خود کو بھی چوٹ لگے گی. سو یسوع کہتا ہے ہل پر ہاتھ رکھا، کسی کام کا آغاز کیا، اگر کچھ سوچ لیا تو پھر آگے بڑھیے، پیچھے نہیں. کیونکہ انسانی سوچ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور وہ ہمیشہ پیچھے کا سوچتی، ہائے کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. لیکن یاد رکھیے یسوع کہتا ہے ادھر ادھر نہیں. اگر آپ نے آج 2019 کل رات کا ختم ہو چکا ہے، اب خدا نے آپ کو 2020 عطا کر دیا ہے، زندگی دے دی ہے. لیکن اگر آپ اپنا دھیان 19 میں رکھیں گے تو پھر 20 میں چل نہیں سکیں گے. 20 آپ کے لیے کارآمد اور مفید نہیں ہوگا. آگے دیکھیے، جب آپ کو وہ چیز مل گئی ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں. میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، یہ کس لفظ کا مطلب ہے؟ وہ چیز مل جانا جس کے آپ حقدار نہیں ہیں. بائبل مقدس کا بڑا بابرکت لفظ فضل. کیا جی مطلب؟ فضل کا میننگ ہے، گریس آف گاڈ کا میننگ ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں. تو یہ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، شاید ہمارے کام تو ایسے نہیں تھے، شاید ہم نے اس قدر مسیحا کا احترام نہیں کیا، ہم نے مسیحا کے قوانین کو نہیں مانا، ہم نے اپنی زندگی میں اسے وقت نہیں دیا. لیکن پھر بھی اس نے ہمیں ایک اور سال دے دیا. ہاللیلویا. اس نے ہمیں ایک اور سال دے دیا ہے. اب اس سال میں پچھلے سال کے رونے نہ روئیے. پچھلا سال اپنی کامیابیوں، اپنی خوشیوں، ناکامیوں، بیماریوں، تکلیفوں کے ساتھ ختم ہو گیا. اب یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 2019 دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اب 20 آ گیا ہے، اب 21 آئے گا. ہاللیلویا. تو پھر جو گزر گیا ہے اس کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو تکلیف مت دیجیے. آپ کی زندگی کے اندر آپ باشعور ہیں، اور باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ روحانی طور پر بھی بالغ ہو چکے ہیں. اب ابلیس کے شکنجوں میں مت آئیے، ابلیس کی باتوں میں مت آئیے، ماضی میں زندگی نہ گزاریے. کئی لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سالہ سال لنگ جاتے ہیں، وہ خوشی نہیں ختم ہوتی. کئی میرے نال
میرے ہم خدمت بھائی خادم کہنے پاجی صاحب میں بڑا کام کیتا. اچھا جی کدو کیتا؟ 1965 چ میں بڑیاں بدروواں کڈیاں. کدو تھی؟ 1972 چ. بھائی یہ 2019-20 ہے. تیرا زمانہ جب تو نے عروج پر کام کیا، شکر ہے خدا کا. آج کیا کر رہا ہے تو؟ خدا آج دیکھتا ہے آج کیا کر رہا ہے تو. تیری لائف آج کیا ہے؟ کمان ماضی میں سے نکلیے بات. ماضی گزر چکا ہے. حال اور مستقبل پر نگاہ کیجئے. آج اپنے آپ کو آنے والے دور کے لیے تیار کیجئے، کیونکہ جب ہم مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. اور یسوع مسیح نے اس کی ایک مثال ہمیں دی. دیکھیے گا ذرا لوکا 17واں باب اور اس کی 32ویں آیت کے اندر. رب لکھا ہے، بلکہ ہم تھوڑا سا اوپر سے پڑھتے ہیں 30ویں آیت سے. ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. یسوع مسیح نے کہا لوط کی بیوی کو کیوں یاد رکھیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ جبکہ اس کو فرشتوں نے نکال لیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب یہ شہر تباہ ہو جائے گا، اب یہ شہر برباد ہو جائے گا، اب اس شہر کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا خدا کو پسند نہیں تھا. خدا ان کاموں سے بیزار تھا. خدا ان کاموں سے نفرت کرتا تھا. خدا کو ان کاموں سے بالکل پیار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کام کرنے والے خدا کو پسند تھے. لیکن لوط اور اس کا گھرانہ خدا کی نگاہ میں راست باز تھا. لوط اور اس کا گھرانہ خدا کی نگاہ میں مقبول ٹھہرا. اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے لوط کے گھرانے کو بچانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. فرشتے وہاں پر گئے. فرشتوں نے لوط، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کو وہاں سے نکالا اور نکال کر سیف راہ پر ڈال دیا، نجات کی راہ پر ڈال دیا، رہائی کی راہ پر ڈال دیا، بچانے کی راہ پر ڈال دیا، اور وہ چل پڑے. لیکن ایک بات خطرناک تھی. فرشتے پکڑ کر راہ پر ڈالنے کے لیے تو مقرر تھے، لیکن دل بدلنا ہر شخص کا اپنا فعل ہے، کسی دوسرے کا فعل نہیں ہے. کوئی کسی کا دل نہیں بدل سکتا. دل انسان نے خود ہی بدلنا ہے. اور لوط کا دل بھی، اس کی بیٹیوں کا دل بھی انہوں نے خود بدلا. انہوں نے کہا ہمارے خدا نے ہم پر فضل کیا، سارے سدوم اور عمورہ کو جلا کر راکھ کرنے کا پلان ہے، لیکن ہمیں خدا نے بچا لیا. وہ سیدھا دیکھ رہے ہیں، وہ آگے جا رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ اس نجات کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ اس محافظت کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں. لیکن لوط کی بیوی کا دل اس نے نہیں بدلا. اس نے اپنے دل میں ابھی سدوم کو رکھا. اس سدوم میں اس کی یادیں تھی، اس سدوم میں اس کا مال تھا، اس سدوم میں اس کے دوست تھے، احباب تھے، رشتہ دار شاید نہ ہو لیکن جاننے والے بہت تھے. اس کا دل سدوم میں تھا. ٹھیک اسی طرح ہم
اپنی زندگی میں ترقی تو کر جاتے ہیں لیکن دل ابھی پیچھے ہی رہ جاتا ہے. ہمارا دل ابھی پیچھے ماضی میں لگا ہوتا ہے اور وہ ماضی ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا. دیکھیے اگر آپ اپنے دل کو نہیں تبدیل کریں گے, اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, اگر آپ آگے کی طرف نہیں دیکھیں گے, پچھلے نقصانوں کی طرف ہی سوچتے رہیں گے, ہائے میرا نقصان ہو گیا, پچھلی ناکامیوں کی طرف دیکھتے رہیں گے, ہائے میں اتنا ناکام ہو گیا, اتنی محنت کے باوجود مجھے میرا حاصل نہیں ملا. آپ کہیں او میرا پچھلا ماضی بڑا مشکل تھا, تو بھائی آپ مستقبل کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے, زبور 103 اور اس کی 5ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے, وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے, وہ عمر بھر تجھے دینے کی قدرت رکھتا ہے, وہ عمر بھر تجھے دے رہا ہے. لیکن تو کیا کر رہا ہے, تو ماضی میں گھسا ہوا, تو اپنے نقصانوں میں سے نکل نہیں رہا, تو ناکامیوں کو نہیں چھوڑ رہا, ناکامیاں تیرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے کیونکہ تو انہیں چھوڑنا چاہتا نہیں ہے. ہم لڑائیاں کر لیتے ہیں, لمبی لڑائیاں, اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا, میں اب اس کے ساتھ یہ رویہ رکھوں گا یا رکھوں گی. سالہ سال مان گئے, حکا پانی کی ہو گیا, بات ہو گیا, ایسا ہونا چاہیے. بھائی چھوڑ ان باتوں کو, چھوڑ ان باتوں کو, معاف کر, بڑا دل کر کے معاف کر دے. لیکن وہ بڑا دل ہی تو ہوتا نہیں ہے. یسوع ہم سے توقع کرتا ہے کہ پیچھا چھڈو, پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا چھوڑیے. یسوع نے آپ کو بچا لیا, بولے ہاللیلویا. یسوع نے آپ کو بچا لیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں, ایک ہفتے 2 ہفتے کے لیے نہیں, ایک مہینہ 1 سال کے لیے نہیں. یسوع مسیح نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بچا لیا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ محفوظ ہیں. اپنے دل میں اس احساس کو رکھ لیجئے کہ چند لمحوں, چند گھنٹوں, چند ہفتوں, چند مہینوں کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے یسوع نے آپ کو بچا لیا. پھر پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھتے, کیوں آپ کا دھیان صرف پیچھے رہتا ہے, اور پیچھے کہیں کا دھیان رہتا, پرچائیاں دے ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ دھیان پیچھے ہوتا, پتہ نہیں میری امی تو کوئی خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, ہوتا ہے نا, وہ پیچھے ہی خیال رہتا ہے. اور جب پیچھے خیال رہتا ہے تو ساس کری ماں لگتی ہی نہیں, ساسو میں ساسی لگتی ہے نا, کیونکہ دھیان کے نیچے دھیان کس میں ہے, امی نے, امی جی, امی جی کا کیا ہوگا, امی جی نو سامن والیاں آ گئیاں. کمان آپ اپنے آگے کو دیکھیے, آپ آنے والے زمانے کو دیکھیں گے, آپ کا گھرانہ برکت پائے گا. آپ آنے والے دور کو دیکھیں گے, آپ کا آج بھی بہتر ہوگا. لیکن پرابلم اس جگہ پر ہے کہ ہم اپنے ماضی کو نہیں چھوڑتے ہیں, ہم ماضی کو چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. اور جب ہم ماضی میں سے نکلتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا کچھ آ گیا ہوا ہے, خدا نے ہمیں کیا کچھ دے دیا ہوا ہے. آپ اپنے قد کو پہچان ہی نہیں پاتے کیونکہ ابھی آپ اپنے آپ کو اسی گراوٹ والی جگہ پر رکھ رہے ہیں. ہمارے اندر اعتماد نہیں آتا. ہم کہتے ہیں میں تے ماڑا جا, میں تے کمزور, میں تے نکما. یاد رکھیں, جب آپ اپنے لیے یہ سوچتے رہیں گے, بڑھیں گے نہیں کبھی بھی, آپ کو ترقی کبھی نہیں ملے گی. لوط کی بیوی بچ گئی تھی لیکن اس نے بھی پیچھے دیکھنا پسند کیا, اس کا دھیان پیچھے رہا, اور کیا ہوا, آگے بڑھ سکی, جہاں تھی وہی رک گئی.
جہاں تھی اس کے قدم وہیں رک گئے، جہاں تھی وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی۔ آپ اور میں بھی ٹھیک اسی طرح اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ مڑ کر دیکھنا میرے آپ کے لیے رکنا ہے، اور جو رکتا نہیں ہے، جو بڑھتا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی روز اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ ترقی اسی کی ہوتی ہے جو بڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک مثال آپ کو سنائی تھی، ایک بچے کی برتھ ڈے تھی، تو اس کی ماں نے اس کو ایک پچھلے سال کا سوٹ پہنانا چاہا، لیکن وہ سوٹ جو ہے وہ اس بچے کو چھوٹا ہو گیا، پورا نہیں آیا۔ اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا سوٹ چھوٹا نہیں ہوا، تو بڑا ہو گیا۔ ہاں جی، سوٹ چھوٹا نہیں ہوا، تو بڑا ہو گیا۔ تو اس بچے نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا، امی جی کیا آپ بھی بڑھ رہی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں پتر، میں من بدنا بند کر دیتا، میں ہو گئی ہے جڈی بنا ہے۔ یہ جسمانی طور پر تو ایک عام سی بات ہے، لیکن روحانی طور پر بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر قداور نہیں ہو رہے، بڑھ نہیں رہے، اگر ہماری جسمانی روحانی طور پر جو ہماری روح ہے وہ قوت نہیں پا رہی، تو ہم خطرے میں ہیں اور ہم رکے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، رکا ہوا پانی کیا کہلاتا ہے؟ رکے ہوئے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، گندا پانی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بدبودار۔ اور اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ چھپڑ کہتے ہیں اس کو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھپڑ۔ تو چھپڑ کی آگے سے کوالٹیز یہ ہیں، بدبودار، گندا، چکڑ والا۔ لیکن جو چلتا پانی ہے وہ گندا نہیں ہوتا، بدبودار نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ بڑھ رہے ہیں تو آپ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ رک گئے ہیں تو پھر چھپڑ، پرانیاں گلاں، اوہی پرانیاں باتاں۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھنا، پیچھے مڑ کر نہیں، آگے دیکھیے، ہم پر ہاتھ رکھ کے آگے کو بڑھیے، آگے کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیے۔ یہی ترقی ہے، اور یسوع مسیح یہی ڈیمانڈ ہے کہ آج آپ کو نیا سال مل گیا ہے، پرانی چیزوں کو چھوڑیے، نئی باتیں، نیا کام، اپنے آپ کو ریفریش کیجئے، اپنے آپ کو ریچارج کیجئے اور آگے کی طرف دیکھیے۔ آج آپ کے پاس یہ سوال ہے، آپ کو تھاٹ دے رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ بڑھ رہے ہیں یا آپ رکے ہوئے ہیں؟ اگر رکے ہوئے ہیں تو پھر چلنے کی ضرورت ہے، اور اگر چل رہے ہیں تو پھر تیز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے لیے یسوع مسیح کا مانڈی ہے، آگے دیکھو، اور آگے دیکھیں گے تو آگے بڑھیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، دنیا نظر آئے گی، دنیا کے کام نظر آئیں گے، اور ہمیں پھنسا لیں گے، جیسے لوط کی بیوی کو پھنسا لیا، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئی، اور پھر اس کا بڑھنا بند ہو گیا، وہ رک گئی، اور پھر دھیرے دھیرے نمک کا ستون بن گئی، پتھر کی بن گئی۔ ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں، ڈیٹ ہو جاتے ہیں، پتھر کے بن جاتے ہیں، ڈیٹ۔ پھر ہمیں جن کا مرضی سخت کلام ہوئے ان کو توڑ نہیں پاتا، ان کا دل کلام بدل نہیں پاتا، کیونکہ ہم ڈیٹ ہو گئے۔ ہمارے اندر یہ کوالٹی بڑھ گئی، لیکن بچیے، اگر چل رہے ہیں تو ہیلیلویا، اگر نہیں چل رہے تو چلیے۔ رکے ہوئے کسی بھی مشین ہے، یہ ہماری مشین ہے نا، اس کے اندر فنکشن چلتے ہیں۔ روحانی طور پر بھی ہم
خدا کے بنائے ہوئے ایک شاہکار ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا جیسے ہم باہر سے ہیں نا ویسے ہی ہم اندر سے بھی ہمارے اندر بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہے. اور اگر چلے گے نہیں موبلائز نہیں ہوئیں گے تو زنگ لگ جائے گا, آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کھڑ 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 کھڑ, اور پھر ہم رک جائیں گے جیسے لوط کی بیوی رک گئی. آج مہینہ کون سا ہے؟ ہاں جی جنوری. آپ کو ایک خاص بات بتانے لگا. جنوری کا مہینہ جو ہے جو اس کا نام رکھا گیا ہے, یہ رومنز ایک دیوتا تھا, رومیوں کا ایک دیوتا تھا جس کا نام جینس تھا. اور جنوری جو ہے اس جینس کے نام پر رکھا گیا کیونکہ اس بت کی ایک خاصیت تھی. خاصیت یہ تھی کہ اس کے دو منہ تھے, دو فیس تھے, ادھر بھی اور ادھر بھی, یوں یہ نا لائک یہ ہے تو ادھر بھی منہ تھے ادھر بھی منہ. اور وہ کہتے تھے کہ یہ ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ حال کو بھی دیکھ سکتا ہے. اس لیے جنوری کے مہینے کو جینس کے نام پر دیا گیا کیونکہ یہ ابھی 2019 میں بھی جھانک سکتا ہے اور 2020 میں بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. ابھی گول سیٹنگ ہو سکتی ہے. آگے کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں. روحانی طور پر ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا نقصان سے خالی نہیں ہے, لیکن ایک فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا تجزیہ کرنے کے لیے, اپنا انالیسس کرنے کے لیے کہ ہم کہاں کہاں غلط تھے, ہم نے کہاں کہاں غلطی کی, ہم نے کہاں کہاں خطا کی جس سے ہمیں ناکامی ملی, ان کو دور کرنے کے لیے ضرور ہم پچھلے سال میں ایک دفعہ ریویو کر لیجئے, اپنی لائف کو ایک دفعہ ریویو کر لیجئے تاکہ آنے والے دن مہینوں میں ہم گول سیٹنگ کر کے ان کمیوں کو دور کریں اور آگے بڑھتے ہوئے خداوند کے حضور سے برکت کو حاصل کریں. عزیزو, تکلیف سے باتیں پچھلے سال بھی ہوئی اور اس سال بھی ہوئی کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن کیا ہم صرف بری باتوں پر فوکس کریں؟ کیا برا ہوا, کیا چھن گیا, کیا ٹوٹ گیا, یا ان باتوں پر جو ہمیں ملی, خوشی, نعمت, برکت, سلامتی, کہاں تھے, نکمے تھے, کہاں لے آیا خدا, کہاں پیسے کو ترستے تھے, آج خدا نے مالدار بنا دیا, کہاں کرائے کے گھر میں رہتے تھے, گروی دے دیا خدا نے, کہاں کرائے کے گھر میں رہتے تھے, اپنا دے دیا خدا نے, کہاں اولاد کو ترستے تھے, خدا نے اولاد دی, ہم رشتے مانگتے تھے, خدا نے ہمارے بچوں کے لیے اچھے رشتے مہیا کیے, کہاں ہمیں اچھا کھانے کو نصیب نہیں ہوتا تھا, لیکن آج ہر روز خدا ہمیں اچھا کھانے کو دیتا ہے, ہمیں خدا اچھا پہننے کو دیتا ہے, ہماری زبان بدل گئی ہے, ہمارا چہرہ بدل گیا ہے, ہمارے خیالات خدا نے بڑھا دیے ہیں, خدا نے ہمیں زندگی دی ہے. چھوڑیے کمزور کرنے والی باتوں کو, اچھی باتوں کی طرف دھیان دیجئے, آپ کا دل شادمان ہو جائے گا, آپ خوش ہو جائیں گے کہ آپ کے خدا نے اتنا لیا نہیں جتنا آپ کو دے دیا ہے. ہاللیلویہ. آپ نے اتنا کھویا نہیں جتنا آپ نے پا لیا ہے, جتنا آپ کو مل گیا ہے. سو عزیزو, آخری آیت پڑھ کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں. میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں کے نام خط 3 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کے اندر لکھا ہے, اے بھائیو, میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں, بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا چاہتا ہوں, تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا. جو چیزیں پیچھے رہ گئی انہیں چھوڑ کر آگے کی طرف دھیان دیجیے. یسوع مسیح نے بھی یہی کہا, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
آگے کی طرف دھیان دیجیے. اگر آپ نے اسٹڈی شروع کیا آگے کی طرف دھیان دیجیے. یہ چھوڑ دیجیے کہ فیل کتنی دفعہ ہوئے. یہ یاد رکھیے کہ میں نے پاس ہونا ہے. پچھلے سال نوکری گئی, اگلے سال میں یہ دھیان دیجیے کہ مجھے خدا اس سے زیادہ اچھی نوکری دے گا. پچھلے سال جو نہیں ملا خدا اس سال دے گا, کیونکہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. مجھے میرا خدا اس سال دے گا کیونکہ میرا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خروج 4 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے. یاد رکھیے ایک وقت آیا جب مصر میں سے نکلے, پیچھے فرعون کی فوجیں تھی, فرعون تھا اور آگے بڑا سمندر بحر کلزم تھا. اب موسیٰ خدا سے کہنے لگا خدا کیا کروں؟ اب خدا نے کیا کہا سنیے. خدا نے کہا موسیٰ تو مجھ سے فریاد کیوں کر رہا ہے؟ تو بس لوگوں سے کہہ کہ آگے بڑھے, کیونکہ یہ آگے بڑھیں گے. میں آسمان کا خدا ان پانیوں کو, ان رکاوٹوں کو, ان تکلیفوں کو دور کر کے اس میں سے راہ بنانے کی قدرت رکھتا ہوں. میں تمہیں بچا دوں گا. تم کیوں ڈرتے ہو, گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو, ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ بس بڑھو, میں تمہارے لیے معجزہ کروں گا. بڑھو, میں تمہارے لیے کام کروں گا. آج بھی خدا مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہا ہے. پیچھے فرعون آپ کو لگ رہا ہے, آگے سمندر لگ رہا ہے, آگے تکلیفیں, پیچھے بیماریاں, کیا کریں؟ خدا کہتا ہے آگے بڑھو, میں تمہارے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر دوں گا. میں تمہارے لیے راہ تیار کر دوں گا. میں تمہارے لیے لوگ تیار کر دوں گا. میں تمہارے لیے حالات سازگار کر دوں گا. میں تمہارے لیے خوشیوں کو پوری دنیا سے سمیٹ کر لا کر تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا. تم کیوں غم کرتے ہو؟ تم غم نہ کرو, تم میرے پاس آئے ہو. تم کسی ایسے خدا کے پاس نہیں گئے جس نے آگے سے لے کر دینا. میں وہ ہوں جو پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوں, پوری دنیا کو مہیا کرتا ہوں. میں تمہارے لیے بھی آسمان کو کھول دوں گا. ہیلیلویا. آئیے آج 2019 کی ناکامیوں کو یاد کرنے کی بجائے, بیماریوں اور کمزوریوں کو یاد کرنے کی بجائے 2020 کے لیے خدا کی حضوری سے برکت کو مانگے اور خدا سے کہ میں آگے بڑھوں گا, میں نے آگے جانا ہے اور مجھے آگے لے کر جا. اگر آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے, یقین جانیے وہ آپ کو ہوا میں اڑا کر آپ کے گول تک لے کر جائے گا. اور یسوع مسیح کا یہ قول میری اور آپ کی زندگی میں پورا ہوگا کہ حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے مڑ کر دیکھنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آئیے آگے دیکھیں, آگے بڑھے, کیونکہ آگے یسوع مسیح باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہمیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری خوشیاں, ہماری برکتیں, ہماری نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور آج سال کے پہلے دن خدا کی شکر گزاری کریں اور خدا